أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم کنٹینیو کریں گے سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 146 اور جو سلسلہ ہے گفتگو کا اور جو وہیں سے ہی سٹارٹ کریں گے جو لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، کیونکہ یہ تسلسل میں آیتیں چل رہی ہیں اور آیتیں ابھی بھی جو ہیں تحویل قبلہ کی مناسبت سے ہیں، لیکن ڈیپر میسج بھی جو ہے جیسے قرآن میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے وہ بھی ان آیتوں میں ہے، اور ریپیٹیشن ہے آیتوں کا بعض اوقات لگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے ہر جگہ پہ جو میسج ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا طریقہ کار ہے پہلے ریسیٹیشن اس سے ہم شروع کریں گے۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ تعالی کنٹینیوئنگ آنورڈ، لاسٹ ٹائم جو ہم نے آیت پہ کنکلوڈ کیا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کو آپ ہر آیت بھی ان کے پاس لے کر آئیں گے تو وہ آپ کا قبلہ نہیں فالو کریں گے، اور آپ ان کا قبلہ نہیں فالو کرنے والے ہیں، اور یہ بھی ایک دوسرے کا قبلہ نہیں فالو کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ نے اتباع کیا ان کی خواہشات کا جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو آپ ظالموں میں شامل ہوں گے۔ یہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو تھی آیت کی تھی، اب اس کے بعد جو سلسلہ ہے ادھر سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں اور ورڈ بائی ورڈ میننگ سے شروع کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، الذین اور وہ لوگ، آتیناہم وی گیو دیم جن کو ہم نے دی، آتینا نون لفنا ہم نے، ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ان کو وہ کیا چیز ہم نے دی، ان کو کتاب، تو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعرفونہ اسے پہچانتے ہیں، وہ کتاب کو پہچانتے ہیں، آیتوں کو پہچانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس پورے میسج کو پہچانتے ہیں۔ الذین یعنی جن کو کتاب ہم نے عطا کی وہ پہچانتے ہیں۔ یعرفون جو ہے عرفان کا جو ورڈ ہے کسی کو پہچاننا، تعارف کرانا کہتے ہیں نا ہم لوگ، تو یہ وہی ورڈ ہے۔ تو یعرفونہ کہ وہ پہچانتے ہیں ان کے، اور ہو جو ہے اینڈ میں
اٹ کے لیے ہے، اس کو اٹیچ پروناؤن ہو گیا. یعرفونہ کما، کاف کیا ہے وہاں پہ؟ حرف تشبیہ ہے، لائک میم الف ما، جیسے کہ یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح سے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں. ابنا بیٹے، ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ان کے بیٹے، کہ وہ کتاب کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، واو کیا ہے؟ اور انا بے شک، فریق گروہ، گروپ، منہم، من جو ہے وہ مینز فرام، ان میں سے، ہم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا، آف دیم، لیکن ان میں ایک فریق ایسا موجود ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ لیکتمون الحق، لیکتمون میں لام جو ہے وہ شورلی کے لیے ہے، کہ انڈیڈ، کہ وہ ڈیفینیٹلی. یکتمون، کتما کا ورڈ پہلے بھی آیا تھا چھپانے کے لیے. یکتمون جو ہے چھپاتے ہیں، کس چیز کو چھپاتے ہیں؟ حق کو، جو سچ ہے، جو ٹروتھ ہے، اس کو چھپاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے وہ سچ کو چھپاتے ہیں. لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، واو جو ہے وہ ہو گیا اور، ہم جو ہو گیا وہ، کہ اٹس اے ڈیٹیچ پروناؤن، ہم یعلمون، علم سے، کہ وہ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا اس کا مفہوم ہوا؟ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ واقعتاً جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں. اور لیکن ان میں ایک ایسا فریق موجود ہے جو کہ حق کو چھپاتا ہے جبکہ وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے وہ حق کو چھپاتے ہیں. پھر کیا ہے؟ الحق من ربک، the truth جو حق ہے، من ربک، from، من کیا ہے؟ from حرف جر ہے، ٹھیک ہے نا. ربک، رب جو ہے رب ہو گیا، کاف جو ہے ادھر اٹیچ پروناؤن ہے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن، فا کیا ہے؟ سو، بس، لا نہیں، تکونن کہ ڈیفینیٹلی ناٹ، کہ آپ ہرگز نہ ہو جائیے، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. من الممترین، من کیا ہے؟ حرف جر ہے، فرام، سے، ممترین شک کرنے والوں، مریا کہتے ہیں شک کو، ٹھیک ہے. تو ممترین کا مطلب ہے کہ شک کرنے والوں میں آپ شامل نہیں ہو جائیے، کہ بے شک یہ شک جو یہ حق جو ہے، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، جو اور آپ جو ہے شک کرنے والوں میں نہیں شامل ہو جائیے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، واو جو ہے، اور لِكُلٍّ، لی جو ہے وہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، کنیکٹنگ ورڈ ہے فور. لِكُلٍّ، کلن ہر ایک کے لیے، کہ ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، وجہتن ایک ڈائریکشن ہے، ایک سمت ہے. ہوا مولی ہے، وہ ہوا جو ہے وہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ہوا کہ وہ مولی ہے اس کی طرف رخ کرتا ہے. ہر ایک کے لیے، ہر جان کے لیے، ہر نفس کے لیے ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. ہوا وہ، مولی the one who turns، رخ کرتا ہے، مولی ہا، ہا جو ہے اٹیچڈ پروناؤن ہے، اس کی طرف، کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ وجہت ان کی طرف، ڈائریکشن کی طرف، کہ ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن ہے، ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فا کیا ہے یہاں پہ؟ پس، سو، استبقا کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے میں سبقت لے کے جاؤ، تم ریس کرو، ٹھیک ہے نا. سبقت اردو میں بھی کہتے ہیں نا، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرو، کس میں؟ نیکیوں میں، خیرات میں. ہر زیرو کے لیے ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ ٹرن کرتا ہے. تم سب کے سب اگر کسی ڈائریکشن کی طرف ٹرن کرنا چاہتے ہو، کمپیٹ کرنا چاہتے ہو، تو خیرات، نیکیوں میں کمپیٹ کرو. اینما تکونو، اینا جہاں پر بھی، ما ویئر ایور، اینا از لائک ویئر،
ما کہ جہاں پر بھی تکونو تم ہوگے، یاتی لے کر آئے گا، بیکم بی جو ہے وہ حرف جر ہے، اور کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، تم سب کو جہاں پر بھی تم سب ہوگے تم کو لے کر آئے گا۔ کون لے کر آئے گا؟ اللہ جمیعا، اکھٹا کرے گا جہاں پر بھی تم ہوگے۔ ایونچولی جو اللہ تعالیٰ ڈائریکشن ڈیفائن کر رہے ہیں کہ تم بے شک ہر ایک انسان کے لیے ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ ٹرن کرتا ہے، ایک سمت ہے، ایک رخ ہے اس کی زندگی کی، لیکن ایونچولی جو سب کا جرنی ہے وہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانے کا ہے۔ تو جہاں پر بھی تم سب ہوگے اللہ تعالیٰ تم کو واپس لے کر آ جائے گا، جمیعا اکٹھا کر کے، جمع کر کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو انا بے شک اللہ علی پر اگین پریپوزیشن ہے کہ آن، کل ہر چیز، شیء ہر چیز پر، قدیر ہر چیز پر اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اس دنیا میں تو انسان اپنی جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت ارادہ دی ہے اس کے بیسس پر اپنی زندگی کی کوئی بھی ڈائریکشن جو ہے وہ متعین کر لے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت سے باہر کوئی نہیں گیا، اور ایونچولی اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ تمام انسانوں کو ان کی اوریجن، ان کی سورس جہاں سے وہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جو ہے وہ لے کر چلی جائے گی، اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے روز جمع کریں گے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے۔ اوکے، پھر اس کے بعد جو ہے آیت آتی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، کہ جہاں سے بھی آپ نکلیں، از اینڈ، من فرام حرف جر ہے، حیث جہاں پر بھی، خرجتا خروج کہتے ہیں نا کسی جگہ سے نکلنے کو، جو لوگ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں ان کو تو خروج و عام پڑھتے ہیں، ایگزٹ کے لیے لکھا ہوتا ہے، خرجتا آپ نکلیں، فولی فا از سو، ولی کہ فیس کریں، وجہ کا کیا فیس کریں، اپنا رخ، اپنا چہرہ، یور فیس، وجہ فیس کو، کاف جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، کہ آپ فیس کریں، آپ ٹرن کریں، شطر المسجد الحرام، طرف، شطرہ، شطرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ٹورڈز، شطرہ لٹرلی اس کا جو میننگ ہوتا ہے جو ڈکشنری میں آپ کو ملے گا شطرہ کا، اٹ مینس لائک a half of a circle، جیسے کوئی چیز کا سیمی سرکل ہوتا ہے نا، ہاف آف سرکل، لائک آپ فیس کریں آدھی طرف، جیسے ایک پورا ایک ہاف سرکل ہے دنیا کا، ایک طرف سے آپ ادھر سے فیس کریں، ایک طرف آپ ادھر سے فیس کریں، شطرہ کس طرف آپ فیس کریں، المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف، یعنی جہاں پر بھی آپ ہوں، جہاں پر بھی آپ نکلیں، لائک آپ مکہ میں ہوں یا کہیں پر بھی کسی اور جگہ پر بھی ہوں، wherever you are you face towards شطر المسجد الحرام، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور indeed وَإِنَّهُ، وا کیا ہے and انہو، اور انا ڈیفینیٹلی ہو جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اٹ، بے شک یہی جو ہے، للحق، لام جو ہے وہ ایمفسس کے لیے ہے، حق، کہ بے شک جو ہے یہ حق ہے، من ربک، من کیا ہے، فرام، ربی کا رب، اور کاف جو ہے اینڈ میں کہ یور، کہ یہ بے شک سچ ہے، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جو ہے وہ غافل نہیں ہے جو آپ سب کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ کیا ہے، اینڈ ہو گیا، ما از نہیں، اللہ بی غافلن، میں بی جو ہے ایمفسس کے لیے ہے لیکن یہ پریپوزیشن ہے، بی غافلن، کہ ذرا برابر بھی اللہ غافل نہیں ہے، عما میں ان اور ما کا کمبینیشن ہے، اٹ مینس فرام واٹ ایور، آف واٹ ایور، جو کچھ بھی اس سے جو کر رہے ہیں، تعملون عمل سے ہو گیا کہ جو آپ سب کر رہے ہیں۔ تو شروع میں آیت جو ہوئی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اینڈ میں جو ختم ہو رہی ہے وہ تمام مسلمانوں کو ایڈریس کیا گیا کہ جب آپ نکلیں تو اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف، جہاں سے بھی آپ نکلیں، wherever you are، جب آپ اپنا چہرہ یعنی نماز کے لیے جو ہے قبلہ جو ہے آپ کا وہ مسجد الحرام کی طرف ہے، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ بے شک حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ یہاں تک آیت جو تھی
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بائی ایکسٹینشن ہمیں ایڈریس کی جا رہی ہے، میرے ربی کی یہ بے شک حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لیکن اللہ غافل نہیں ہے جو آپ سب کر رہے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمام مسلمانوں کو یہاں پہ ایڈریس کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا آج کی آیت جو ہم نے کرنی ہے ان کا ورڈ بائی ورڈ میننگ۔ اوکے پہلی آیت جو ہم نے کی ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ویری ویری سگنیفیکنٹ آیت ہے یہ، کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس جو ہے پہچانتے ہیں اس کتاب کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ محاورتاً عربی میں بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کو اس طرح سے پہچانا جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہو، جیسے انگلش میں کہتا ہے آئی نو اٹ لائک دا بیک آف مائی ہینڈ، کہ کوئی چیز آپ سے اتنی فیملیئر ہو۔ تو جن کو کتاب عطا کی گئی ہے وہ اس کو عرفان عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس کتاب کو پہچانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ رب کی طرف سے، لیکن ان میں ایک فریق ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانا، جانتے بوجھتے حق کو چھپانا، اور اس کے بعد جو آیت آئی ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ حق جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے تو آپ شک کرنے والوں میں مت پڑیے گا۔ تو جو ہے ہر چیز جو ہے وہ عام طور پہ اگر آپ قرآن کا تدبر کریں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے، اگر یہ قرآن پہ تدبر کریں گے تو اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر ان کو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اس کے اندر ان کو بے انتہا کنٹراڈکشنز ملتے، لیکن قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، تو انٹلیکچولی بھی اگر کوئی اس کی انالیسس کرنے کو جائے تو اگر آپ آنیسٹلی قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہر جگہ پہ آپ کو جو ہے میسج ایسا ملتا ہے کہ آپ یو کین ریلیٹ اٹ بیک ٹو دا بیسک میسج آف دا قرآن، اور بیسک میسج آف دا قرآن جو ہے وہ ہر جگہ پہ سیم ہے، آیتوں کا تانا بانا آپس میں ہر جگہ پہ جڑتا چلا جاتا ہے۔ قرآن جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں جو ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو یا رب سیدھا رستہ آپ دکھا دیجئے، ان لوگوں کا رستہ جن کے اوپر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ کہ جو مغضوب علیہم ہوئے، جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا، نہ وہ کہ ضالین، کہ جو بھٹک گئے۔ اور اس کی ہم نے جب ڈیفینیشن کی تھی تو یہ ہمیں چیز جو ہے سمجھ میں آئی تھی کہ مغضوب علیہم جو ہیں کہ جن کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے غضب نازل ہوا، وہ لوگ ہیں کہ جو حق کو جانتے تھے اور جانتے بوجھتے انہوں نے جو ہے اپنی خواہشات کی بنا کے اوپر حق سے روگردانی کی، جو ہم پہلے کر چکے ہیں، رائٹ؟ تو یہ جو تھا، یہ میسج جو تھا سورۃ الفاتحہ میں، یہ چیز ہم کور کر چکے ہیں۔ اور دوسرے جو تھے جو ضالین، وہ تھے کہ جن کو میسج ہے، جن کے پاس علم نہیں تھا اور وہ اپنے تمام ظن کی وجہ سے جو تھے اندھیرے میں گمراہ ہوتے رہے۔ یہ جو چیز اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی یہی پیٹرن جو ہے فالو کیا جا رہا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو کیا تھا نالج ورسز ڈیزائر، کہ جب علم آ گیا ہے تو جانتے بوجھتے جو ہے وہ اس حق سے روگردانی نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک فریق تو ایسا ہے لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ ان کے پاس حق ہے، ان کے پاس نالج آ چکی ہے، دل جو ہے گواہی دیتا ہے کہ یہ سچ ہے، لیکن کیونکہ اپنی خواہشات کو فالو کرنا ہے، اپنی خواہشات کو فالو کرنا ہے تو وہ حق کو چھپا بیٹھے ہیں، اور وہ جانتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو علم موجود ہے، لیکن کیونکہ جو ہے ان کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے، انٹرنلی قبلہ اپنی خواہشات کی طرف ان کا مڑا ہوا ہے، تو وہ اس کو چھپاتے ہیں۔
پھر اس کے بعد آئی کہ الحق من ربک، یہ حق ہے، یہ سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے. یہ علم جو ہے it is predicated on knowledge، یہ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے. یہ علم جو ہے یہ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے. فلا تکونن من الممترین، تو آپ جو ہیں شک کرنے والوں میں شامل مت ہوئیے، آپ شک کرنے والوں میں شامل نہیں ہوئیے. تو یہ جو دوسری جو چیز ہے کہ شک میں پڑ جانا، شک کا علاج جو ہے، شک کا علاج آپ کو کہاں سے ملے گا؟ کہ اگر کسی کے پاس نالج آ جائے کسی چیز کے بارے میں، آپ کو ڈاؤٹ ہو، دو طریقے ہوتے ہیں نا، کہ مجھے آئی ڈونٹ نو یہ والا گھر ہے، یہ گھر ہے، مجھے اس میں جانا ہے، اس میں جانا ہے، مجھے نالج نہیں ہے، آئی ایم ان ڈاؤٹ اباؤٹ سم تھنگ. تو کوئی بتا دے گا کہ نہیں آپ کو یہ اسی ڈائریکشن میں جانا ہے، تو آپ اپنا جو ہے جو شک جو ہوگا اس کا ازالہ ہو جائے گا، اینڈ یو کین گو ان دا رائٹ ڈائریکشن، رائٹ. تو شک از سم تھنگ جو کہ نالج سے ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے. تو جو قرآن جو شروع ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کوئی ریب ہے ہی نہیں اس کے اندر. لیکن کیا انسان شک میں پڑ سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے، تو انسان کے اندر شک ڈیفینیٹلی آ جاتا ہے. تو جو لوگ تو کسی کے پاس نالج نہیں آئی ہے تو وہ شک میں جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. تو یہاں پہ جو ورڈ ہے وہ ممترین کا ہے. ممترین کا جو ورڈ ہوتا ہے تو وہ تمتریہ کا مطلب ہوتا ہے the wind and draws forth the clouds. جیسے ہوا جو ہوتی ہے نا وہ کوئی کلاؤڈز کو ہٹا دیتی ہے، تو کوئی شک جو ہوتا ہے انسان کو حق سے جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے، رائٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جو ہے یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور تمام مسلمانوں سے کہا گیا کہ شک کرنے والوں میں نہیں ہونا، شک کرنے والوں میں نہیں ہونا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو چیز معلوم ہوتی ہے وہ خود نہ صرف گمراہ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ اس طرح کے کوسچنز کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں لوگوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ ایون جو لوگ ہوتے ہیں جن کی انٹینشن خراب نہیں ہوتی ہے، وہ سیدھے راستے پہ ہی رہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ کمزور ذہن کے ہوتے ہیں اور ان کا جو فیتھ جو ہوتا ہے وہ ہل جاتا ہے کہ ارے یار یہ اس نے کیا بات کر دی، پتہ نہیں کیا اس نے مجھ سے، یہ تو بات صحیح ہے کہ اگر یہ ہے تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ انسان شک میں پڑ جاتا ہے، تو وہ ایک بیج آ جاتا ہے شک کا، اور پھر شیطان جو ہوتا ہے اس کو ایک مل جاتا ہے ایک انسان، ایک کہ اچھا اب ایک نئی ڈش ہے جو تیار ہو رہی ہے گمراہی کی، تو اس کا شک جو ہے وہ انکریز کرتا جاتا ہے. تو جو لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں، جو مطلب جان کر وہ دوسروں کے اندر بھی جو ہوتے ہیں وہ شر جو ہوتے ہیں پھیلاتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے، کوئی بات ان کے دماغ میں ایسی ڈال دی جو وسواس الخناس من الجنت والناس، چاہے جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں، تو دوسرے انسان کو بھی جو ہے وہ کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، مغضوبی علیہم والضالین. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ڈاؤٹس ورسز ڈیزائر یہ ہمیشہ سے، تو پہلا تو ہم نے دیکھا کہ وہ والا قصہ جو لاسٹ ہم نے آیتیں کی تھی، لَإِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ آپ ان کے پاس ہر آیت ہر سائن بھی لے کر آ جائیں گے تو یہ نہیں فالو کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کا تو قبلہ انہوں نے اپنا جو ان کا جو قبلہ ہے وہ اپنی ڈیزائرز کی طرف انہوں نے جو ہے اس کو رجوع کر لیا ہے. اور اگر یہ اپنی خواہشات ہی اور اپنی ڈیزائرز ہی یہ جو ہے فالو کرتے رہیں گے تو ظاہری بات ہے کہ یہ سچ کی طرف آنا ان کے لیے جو ہے امپاسبل ہے. تو یہ پہلا گروپ تھا جو ڈیزائرز کا. اور پھر اس کے بعد کیا جو دوسرا گروپ ہے وہ یہ گروپ بن سکتا ہے کہ جو لوگ جو ہیں جو شک میں پڑ جاتے ہیں. تو الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ بیسک پریمس ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ میں بھی شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ ہم جائیں گے سورۃ البقرہ کی طرف تو وہاں پر بھی یہی بات جو ہے اس کی ریپیٹیشن آئی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ کن لوگوں کو ملے گی. وہ ہم پھر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ آیت جو ہے وہ پرابیبلی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ آیات میں سے ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا
فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدیر. مطلب کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہوتی ہیں جو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ they are like the principles, the golden principles جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ایک بات کا جو ایک ایسی بات کہہ دی جائے کہ جس کے اندر ایک قطرے ایک آیت ایک آپ کو لگتا ہے کہ ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر جو ہے اتنی بڑی حقیقت جو ہے چھپی ہوئی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ it defines us all. سبحان اللہ کہ اس سے ہم اپنے آپ کو ہر انسان جو ہے اپنا اپنی جگہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے اس آیت کی روشنی میں. یہ ان آیتوں میں سے ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ کہ ہر ذی روح کے لیے ایک ڈائریکشن ہے، ہر ایک انسان کے لیے ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ ٹرن کرتا ہے. ہوا مولیہا جس کی طرف وہ ٹرن کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو جو ہے اگر کسی چیز میں کمپیٹ کرنا ہے کسی چیز میں زندگی میں تو خیرات اچھے کاموں میں کمپیٹ کرو. اینما تکونو جہاں پر بھی تم ہوگے اللہ تم کو واپس لے آئے گا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ جو ہے روح ہے قبلے کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو روح ہے قبلے کی اس کے متعلق یہ آیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنا خود جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر مومنٹ میں انسان دیکھ سکے اس آیت کی روشنی میں کہ میں کس ڈائریکشن میں میں جا رہا ہوں یا میں کس ڈائریکشن میں میں جا رہی ہوں. جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا انسان ہر وقت اگر اپنے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس اختیار کرے تو انسان اپنی ڈائریکشن جو ہے اس روشنی میں جو ہے وہ درست کرتا چلا جائے. رائٹ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قبلہ کیا ہے کہ قبلہ ایونچولی تو وہی ہے جو الٹیمیٹ جرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے وہ جو آیت کی تھی جو نماز کے بارے میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نماز جو ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یہ بڑی مشکل چیز ہے کہ ایکسیپٹ خاشعین کے لیے جو خشوع اختیار کرتے ہیں. اور ان کی کیا ڈائریکشن بتائی گئی تھی کہ وہ الذین یظنون کہ وہ لوگ ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب کے ملاقاتی ہیں وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں وانہم الیہ راجعون اور وہ اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ نماز میں جو ہے قبلہ ایکچوئل جسے کہتے ہیں کہ ایک ایکچولائزیشن آف دا قبلہ ہے. کوئی چیز ہے کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے نماز ایک ایسی پریکٹس دی ہے ایک ایسا ڈسپلن دیا ہے جو کہ انسان کی زندگی کو ڈیفائن کرتا ہے. نماز کا یہ پرپس ہے. تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز جو ہے وہ فحش چیزوں سے روکتی ہے منکرات سے روکتی ہے. تو کیسے وہ روکے گی فحش چیزوں سے اور منکرات سے کہ اگر وہ خالی اگر ہم سمجھے کہ نماز تو صرف یہی ہے کہ بس 2-4 منٹ بس کھڑے ہونا ہے اور جلدی سے نماز پڑھنی ہے اور پھر جانا ہے. یہ تو ڈسٹربنس ہو گئی کہ ہماری زندگی میں جلدی سے نماز پڑھی کہ نماز پڑھ لی اور پھر ہم گئے. لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں یہ تو ایک ایسی چیز ہے نماز کہ جو تمہاری پوری کی پوری زندگی کو جو ہے وہ رول کر رہی ہے. وہ تو ڈیفائن کر رہی ہے کہ تمہیں برائیوں سے روک رہی ہے تمہیں جو ہے تمام قسم کی جو فضولیات ہیں اس سے نماز جو ہے تمہیں بلاک کر رہی ہے. تو نماز اتنی پاورفل کیسے ہو گئی نماز اتنی پاورفل کیسے ہو گئی. تو یہ انسان کا جو خشوع ہے نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف جو لگن ہے وہ اگر انسان کی بڑھتی چلی جائے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ڈسپلن دیا ہے کہ اگر نماز میں ہمارا خشوع جو ہے انکریز ہوتا چلا جائے اس طریقے سے کہ آفٹر اوائل ایسا لگے آپ کو کہ اصل زندگی تو میری نماز تھی باقی چیزیں مجھے سائیڈ میں کرنی ہے. اصل زندگی جو تھی وہ میری نماز تھی باقی چیزیں تو مجھے سائیڈ میں کرنی ہے. شکر ہے میں آ کے نماز پڑھ لی اب I have to do whatever it is اب میں ٹھیک ہے یہ کام کر لی اب میری نماز جو ہے. تو نماز جو ہے وہ انسان کی زندگی کی حقیقت بن جائے اور قبلہ روح ہونا جو ہے
وہ ڈائریکشن بن جائے جس کی طرف اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر ذی روح کے لیے ایک ڈائریکشن ہے، ایک سمت ہے جس کی طرف وہ ٹرن کرتا ہے. تو اٹ از دی ادر وے اراؤنڈ، یعنی نماز جو ہے وہ نہ صرف آپ کی زندگی نماز بن گئی کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کیونکہ ایونچولی تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم کو لے کر آ جائے گا. جیسے جماعت ہوتی ہے نا نماز کی، سب جمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ایونچولی جو ہے what is going to happen کہ everybody is going to be gathered in front of اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ نماز جو ہے اٹ از دا بگننگ پوائنٹ کہ آپ کا، اور پھر اس کے بعد وہ زندگی جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے اس نماز کو، اور پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے آخرت کو. تو یہ کوئی ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی سفر ہے، ایک ہی ڈائریکشن ہے جس میں ہم جا رہے ہیں. لائک کوئی ان چیزوں کے بیچ میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. یہ چیزوں کے بیچ میں کوئی، نماز آپ کی ختم نہیں ہوئی سلام پھیرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد نماز ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ دیٹ از اے مائنڈ سیٹ. تو کیا ہے کہ نماز، تو قبلہ کیا ہے کہ رجوع اللہ، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن کرتا ہے. فقر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف فقر انسان کا ہے، یقین اللہ کے اوپر ہے تمام تر. تو یہ دیٹ از دا ڈیفینیشن آف دا قبلہ، کہ جہاں پر بھی تم ہو لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اس کی جو پریکٹیکل ایگزامپل ہے، I can talk all I want، کہ مطلب ہے، لیکن سب سے بڑی جو دلائل آپ کو کہیں پر ملیں گے نا، آپ کو قرآن کے اندر ملیں گے. آپ کو قرآن کے اندر ملیں گے. اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک آیت کتنی طریقوں سے آپ کو جو ہے اس کی تفسیر قرآن میں آپ کو خود جو ہے وہ موجود ہے. مثلا فار ایگزامپل اصحاب کہف سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہم نے ایگزامپل کی تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ بے شک میں نے اپنا چہرہ جو ہے ٹرن کر دیا ہے ٹورڈز. جس وقت ان کو تمام ریزسٹنس مل رہی تھی ان کے لوگوں سے جو شرک کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن کر دی ہے، میں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ٹرن کر دیا ہے. وہ جس نے تمام آسمان اور تمام زمین جو ہیں وہ بنائے ہیں، اور میں جو ہوں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کے توحید کے اوپر جو ہوں قائم ہوں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے اسٹیٹمنٹ تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں اس پہ کہ سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں چلتا ہوں اپنے رب کی طرف. إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اپنے رب کی طرف چلتا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا. تو کس طرف ڈائریکشن ہے، کس طرف میں جا رہا ہوں، کس طرف میں قبلہ ہوں. لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں نے اپنا چہرہ جو ہے اللہ کی طرف ٹرن کر دیا، میں چلتا ہوں اس طرف، ہدایت وہ مجھے دے گا. میرا کام ہے قدم بہ قدم جو ہے چلنا. وہ بھی مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو قرآن میں کہتے ہیں نا کہ ہم نے جو تمام انبیاء جو بھیجے ہیں وہ بشر تھے، وہ واقعی ان کی بشریت دیکھیے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں تو نو اٹ آل ہوں، مجھے تو سب پتا ہے، مجھے تو الہام ہوتے ہیں، مجھے تو، اور ان کے پہ تو وہی آتی بھی تھی کہ مجھے سب پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. آپ ہیوملٹی دیکھیے ان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف چلتا ہوں، رستہ وہ دکھائے گا، رستہ وہ دکھائے گا. انی ذاہب الی ربی سیہدین. واٹ این امیزنگ اسٹیٹمنٹ آف، کہ جسے کہتے ہیں کہ توکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، کہ میرا رب مجھے رستہ دکھا دے گا، میں چلتا ہوں اس کی طرف، میں چلتا ہوں. مطلب روح جو ہے قرآن کی وہ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ اتنے جلیل القدر اور پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے میں تمہیں امام بناؤں گا. وہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے اپنے رب کی طرف چلتا ہوں، سیاح دین وہ دکھا دے گا مجھے رستہ کہ کس طرف مجھے جانا ہے، کس طرف مجھے جانا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام. پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟
لوط علیہ السلام کہتے ہیں انی مہاجرن الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. He says کہ میں، لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ہجرت کر رہا ہوں. I am going to leave my homeland towards my Lord. ہجرت تو دنیا میں کی جاتی نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف. انی مہاجرن الی ربی، میں ہجرت کر رہا ہوں. یہ انسان کا جرنی ہے، ادھر سے کدھر جانا ہے، کس جگہ سیٹل ہونا ہے، کہاں جانا ہے. ہم لوگوں کو ہوتا ہے نا اس جگہ جا کے سیٹل ہو. یہ ہمارے جو رول ماڈلز ہیں، جو ہمارے انبیاء اکرام ہیں، یہ ہمیں رستہ دکھا رہے ہیں. تمہارا ہوم لینڈ کدھر ہے، تمہارا گھر کدھر ہے، تمہیں کس طرف جانا ہے. انی مہاجرن الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ جو ہے عزیز ہے، وہ الحکیم ہے، میں اس کی طرف ہجرت کرتا ہوں. یہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب نکلے، اور جب ان کے وہ ادھر سے فرار ہوئے، ایک وہ بھاگ رہے تھے کہ وہ اس وقت وہ ان کے نبوت بھی جو ہے انہیں نہیں ملی تھی، اور وہ مدین کی طرف جاتے ہیں. امیزنگ آیت ان کی بھی ہے قرآن کے اندر، سورۃ القصص میں. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. He said, when he said towards Madian. اب میں آپ کو یہ پوری کی پوری آیتیں اس لیے لے کر آ رہی ہوں، یہ بتانے کے لیے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر زیرو کے لیے ایک ڈائریکشن ہے جس طرف وہ ٹرن کرتا ہے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ، کہ جب انہوں نے وجہہ، وہ ٹرن، توجہ کا مطلب ہے کہ he turned تلقاء مدینہ، کہ ٹو میٹ ٹو گو ٹورڈز مدین. اب وہ دیکھیں ورڈز، آپ دیکھیں قرآن کے جو سلیکشن ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ he turned his face towards مدین. قال عسى ربی، کہ indeed my Rabb, I hope my Rabb will guide me أن يهديني سواء السبيل، کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے سیدھے رستے کی طرف جو ہے وہ گائیڈ کرے گا. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے کون کہہ رہے ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مدین جاتے ہوئے، کہ جا رہے ہیں مدین، اور بات کس چیز کریں؟ سواء السبیل کی. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں چلتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے ہدایت دے گا. لوط علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. قدم زمین پر ہیں، ڈائریکشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ مدین جا رہے ہیں، کو کون کہاں جا رہے ہیں، لیکن جو قبلہ ہے وہ اپنے رب کی طرف ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں پر بھی تم ٹرن کرو گے اپنے رب کو پاؤ گے. جن کے دل اللہ سے جڑے ہوتے ہیں وہ کہیں بھی جا اپنے رب کے پاس رہے ہوتے ہیں. انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کے دماغ میں ہوتا ہے ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں. وانہم الیہ راجعون. یہی تو دعا کرتے ہیں نا ہم لوگ جب نکلتے ہیں سفر کے لیے. اس کے آپ سفر کی دعا پڑھیں، اس میں کیا ہے اینڈ میں؟ انا الی ربنا لمنقلبون، کہ ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں. کہیں پر بھی ہم جا رہے ہوں تو اینڈ میں کیا آتا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ہی جا رہے ہیں. تو یہ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ قبلے کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیتوں میں. اسی لیے ان آیتوں کی ریپیٹیشن آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا یہ بار بار آیتیں ایک ہی دفعہ بار بار آتی جاتی ہیں؟ بار بار اس لیے آتی جاتی ہیں کہ اس کا رحم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے اپنے بندوں کے ساتھ. وہ ان کو ریمائنڈ کرا رہا ہوتا ہے کہ تم جہاں پر بھی جا رہے ہوتے ہو، قدم قدم پہ تم اپنے رب کی طرف آ رہے ہوتے ہو. تو سبحان اللہ، یہ جو ہے یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ قل اننی ہدانی ربی،
کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ میرے رب نے مجھے گائیڈ کیا سیدھے راستے کی طرف، اور جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو کہ اپرائٹ تھے، جو کہ اپنے طور طریقے میں بالکل حنیف تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ تب جا کر بات بنتی ہے نا، تب جا کر یہ بات بنتی ہے نا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت میرے رب کے لیے ہے، جو کہ He is the Lord of all the world، جو کہ رب العالمین ہے۔ تو یہ تو تھے انبیاء، لیکن ایون جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء تھے، جیسے اصحاب کہف تھے، اصحاب کہف نے کیا کہا تھا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، جو اصحاب کہف تھے، جو انہوں نے پناہ لی غار کے اندر، اس قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، ان کا کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریکارڈ کیا کہ وہ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، جس طرح سے قیام میں ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کا کھڑا ہونا ریکارڈ کیا کہ یہ کھڑے ہوئے اللہ کی راہ میں۔ فقالوا، تو وہ انہوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہ، اس کے علاوہ ہم کسی الہ کو نہیں پکاریں گے، لقد قلنا، اگر ہم نے ایسا کیا، تو اذن شططا، تو ہم بہت کوئی ایک غلط بات، ایک جھوٹی بات، ایک باطل بات جو ہے ہم کر رہے ہوں گے۔ یہ آیت جو ہے میں پڑھتی ہوں تو مجھے میں سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس آیت کا جو ہے، اتنی مجھے یہ جلیل القدر آیت لگتی ہے۔ آپ یہ سوچیں نا، یہ انسان کو بڑی ہمت دینے والی آیت ہے۔ اصحاب کہف جو تھے وہ بہت بڑے ایلیٹ سرکل کے بڑے امیر بچے تھے، ینگ لوگ تھے، کہ جنہوں نے سب کچھ اپنا ترک کر کے چھوڑ کر جو ہے اپنی زندگی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اس بیسس پر ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، اور وہ جو تھے سب دنیا چھوڑ کر، سب ترک کر کے ایک کہف کے اندر، ایک غار کے اندر، ایک غار میں کیا ہوتا ہے، کتنے اسباب ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، اتنی سی دنیا جو ہوتی ہے، آپ کی جیسے کوئی پریزن کی طرح، ایک کوئی چھوٹا سا ایک کوٹری کی طرح، بھی کوٹری میں بھی زیادہ جگہ ہوگی، ایک غار کے اندر جو ہے انہوں نے جا کر پناہ لی، اور ان کی کائنات جو تھی وہ کیا تھی کہ وہ غار جو تھا ان کی کائنات ہو گئی تھی۔ لیکن what did they say؟ What did they say؟ This is a great lesson۔ اس آیت کے اندر جو ہے نا بہت بڑا لیسن ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ربنا، ہمارا رب، ربنا، انہوں نے اپنے آپ سے ایسوشیٹ کیا، ہمارا رب جو ہے، رب السماوات والارض، وہ تو تمام آسمانوں کا، وہ تو تمام آسمانوں کا، آپ کی حد نظر تک جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آسمان ہی آسمان نظر آتے ہیں نا، تمام آسمانوں کا، اور زمین، پوری کی پوری زمین کا رب ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے، اگر ہم نے کسی کو پکارا تو ہم غلط کر بیٹھیں گے۔ یہ انہوں نے بات کی تھی نا۔ ایک کہف میں تھے وہ، ایک جگہ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں تھے، ایک کیپسول کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں، ٹائم کے کیپسول میں، اپنے حالات کے کیپسول میں، ایک پریزن کے اندر جو ہیں وہ قید ہیں، ایک پوائنٹ پر وہ ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہیں وہ کسی کو نہیں پکاریں گے۔ یہ ڈائیگرام آپ کو یاد ہوگا، ہم نے کیا تھا اس میں جب ہم سورۃ الاخلاص کر رہے تھے۔ This is what they did۔ This is what they did۔ وہ they were confined۔ انہوں نے ساری کی ساری اپنی جو ایسپریشنز تھی، جو پوری کی پوری جو اپنی انرجی تھی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف فوکس کی، اور انہوں نے کہا ربنا، ہمارا رب، ہم جو ہیں اس وقت کچھ نہیں ہیں، یہ بات انہوں نے کی، ہم تو ہیں
وہ کچھ نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم تو وی ہیو بین براٹ ڈاؤن ٹو نتھنگ. ہماری تمام طاقت، ہماری تمام قوت، تمام ہماری جو ہے وہ ہم سے چھین لی گئی ہے. یہ غار جو ہے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ایک پوائنٹ کہ جہاں پر ہم کو جو ہے کنسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. کوئی اسباب نہیں ہے. دنیا والے جو مٹیریلسٹ ہوں گے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ان کو تو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ختم نہیں ہونے دیا، کیونکہ انہوں نے کہا ربنا، ہمارا رب. پھر اس کے بعد انہوں نے ایکسپینڈ کر دی بات، رب السماوات والارض ہے وہ. بے شک ہماری حقیقت صرف اتنی ہی ہے کہ ہم اس غار تک محدود ہو گئے ہیں، مگر ہمارا رب تو پورے آسمانوں اور زمین کا رب ہے نا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر جب فوکس کیا تو انہوں نے کہا کہ تمام قوتیں، تمام طاقتیں، تمام ایوری تھنگ جو کچھ ہے وہ بلونگ تو اللہ تعالیٰ کو کرتا ہے نا. اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے. دس از توحید. یہ ان کی ڈائریکشن تھی. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر زیرو کے لیے ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ ٹرن کرتا ہے. یہ ان کی ڈائریکشن تھی. ان کی نظر اس پہ نہیں گئی کہ ہمارے اسباب نہیں، ہم ختم ہو گئے. ہم ہوتے ہیں نا، ہم اپنے حالات سے، ہماری زندگی کے جو ٹرائلز ہوتے ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں، انسان ایسی ایسی سچویشنز دیکھتا ہے، ایسی ایسی تکلیفیں دیکھتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ لائک کہ سبحان اللہ ہم ختم ہو رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یو ہولڈ آن ٹو اللہ تعالیٰ کے اوپر. ربنا السماوات والارض. میں تو کچھ نہیں ہوں، لیکن میں تو I was not anything before even. یہ تو انسان کا ایک وہم ہے نا کہ ہم جب چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کریں، اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں، اپنی طاقت کے اوپر ڈیپینڈ کریں، یا اپنے حالات کے اوپر سوچیں گے لائک آئی سو اینڈ سو، میرا اتنا بینک اکاؤنٹ ہے، میری یہ پراپرٹیز ہیں، میرے پاس یہ اقتدار موجود ہے، میرے پاس یہ ہے. یہ تو کچھ نہیں ہے سوائے ایک متاع الغرور کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے اوپر وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی جو ہے اپنی ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کی طرف وہ کر دیتا ہے. ربنا رب السماوات والارض. کتنی انہوں نے اپنی دنیا کو، کائنات کو بڑا کر دیا، کتنی انہوں نے اپنی کائنات کو بڑا کر دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ is far and above before above that، کیونکہ اللہ تعالیٰ is not defined by السماوات والارض. وہ اپنی کائنات کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو رب ہے ہمارا وہ پورے آسمانوں کا رب ہے، وہ زمین کا رب ہے. تو کیا وہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کنفائنڈ ہیں؟ اور پھر اسی کے بعد وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آیت آتی ہے زَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، کہ تم پناہ لوگے جب غار میں تو ینشر، نشرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ربکم من رحمتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ پھیل جائے گی اس طرح سے جیسے کوئی سورج کی کرنیں پھیلتی ہیں. کہاں کا غار، کہاں کی کنفائنمنٹ، کہاں کا لاک ڈاؤن، کہاں کون ختم ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو پکڑ لیتا ہے. لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. اپنی ڈائریکشن انہوں نے خود ڈیفائن کر دی اصحاب کہف نے. تو یہ اصحاب کہف کی جو ہے اسٹوری، تو یہ ایونچولی دس از واٹ اٹ از آل اباؤٹ، کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. تو تمام انبیاء کی سٹوریز میں تو یہ بات جو ہے یہ سمجھنے والی بات ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہمیں کہتے ہیں نا کہ وہ از کیا ہم نے جو ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ. کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ. ڈیفینیٹلی وہ اس کے اپیرنٹ میننگ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر حق ہیں کہ ایک مقام ابراہیم ہے جو کعبہ کے سامنے ہے، اور وہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اور انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی،
اور اس جگہ کو جو ہے آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں کہ وہاں پر آپ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. ہم جب بھی جاتے ہیں وہاں پر عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو ڈیفینیٹلی اٹ از ارکان میں سے ہے وہ. لیکن آپ اس بات کی حقیقت کو سمجھیں، ملت ابراہیمی کیا ہے، وہ قبلہ کیا ہے، مقام ابراہیم ہے کیا. مقام کا مطلب ہوتا ہے کوئی کھڑے ہونے کی جگہ. مقام کا مطلب ہوتا ہے کہ کھڑے ہونے کی جگہ. کھڑا انسان کہاں ہوتا ہے؟ زمین میں کھڑا ہوتا ہے. رائٹ. انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ زمین میں کھڑا ہوتا ہے. اور اس جگہ کو کیا بنانا ہے کہ مصلی کے the place to connect. مصلی کسے کہتے ہیں؟ سلی کا مطلب ہوتا ہے، مصلی تو آپ کو پتہ نماز پڑھنے کی جگہ کو آپ بولیں گے، رائٹ، مصلی ہے. لیکن مصلی جو ہوتا ہے it is comes from the root word of جس کا مطلب ہوتا ہے کنیکٹ کرنا. تو it's a place to connect. It's a place to connect. To connect to whom? To Allah subhanahu wa ta'ala. تو نماز کیا ہوتی ہے؟ زمین پہ انسان کے قدم ہوتے ہیں اور کنیکٹ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. لیکن جس طرح سے یہ آیتیں میں نے آپ کو ابھی بتائیں کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی ذاہبون الی ربی سیہدین، جس طرح سے لوط علیہ السلام کہتے ہیں انی مہاجرون الی ربی، اور جس طریقے سے دوسرے انبیاء جس طرح سے مدین جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایون اپنی زندگی میں یہ لوگ جو تھے جب اپنی زندگی کے کام کر رہے ہوتے تھے، قدم زمین پر ہوتے تھے، کنیکشن جو ہوتا تھا، جو ہجرت جو ہوتی تھی، جو جرنی جو ہوتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا تھا. تو یہ مقام ابراہیم ہے. یہ مقام ابراہیم ہے مصلی کے، جہاں زمین پر کھڑا ہے اللہ کا بندہ اور کنیکٹ کر رہا ہے اپنے رب کے ساتھ. اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. یہ ڈیفینیٹلی وہ جگہ ہے. اس تفسیر کی جو فرسٹ انٹرپریٹیشن ہے وہ اپنی جگہ پہ 100% ویلڈ ہے کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی. لیکن جب وہ کائنات کا رب ہے نا، جو رب السماوات والارض، اس نے جب مقام عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو، تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام ایک جگہ تک محدود نہیں تھا. ان کا مقام جو ہے وہ کس چیز سے ڈٹرمن ہوا کہ وہ زمین پہ کھڑے تھے لیکن کنیکشن جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا. اس لیے تو قدم قدم پہ کہتے جاتے تھے تمام انبیاء، میں چلتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے ہدایت عطا کرے گا. تو وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ بہت ہی جلیل القدر آیت ہے. مطلب ایسی آیت ہے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ وہ انسان کی مومنٹ بائی مومنٹ جو ہے نا انسان کو ڈیفائن کرتی ہے. مطلب ہم جیسے عام لوگ، گناہگار لوگ، جب اپنی زندگی میں گمراہ ہو جاتے ہیں یا پھر ہم لاسٹ فیل کرتے ہیں، جب اپنے قدم ہمارے جو ہوتے ہیں جب ہلنے لگتے ہیں، جب ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، جو ٹرائلز ہوتے ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو ہے کہتا ہے کہ تم اپنی ڈائریکشن جو ہے میری طرف موڑ لو، اپنا جو کنیکشن ہے وہ میری طرف موڑ لو. مجھے تم یاد کرو جہاں پر بھی تم ہو، جس مشکل میں بھی تم گھیرے ہوئے ہو اپنے آپ کو. اسی لیے جو ہے اصحاب کہف کی سٹوری جو عام لوگوں کی سٹوری ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کس طرح سے جو تھے کنفائنڈ تھے، لیکن انہوں نے اپنی حقیقت جو تھی اپنی ذات تک محدود نہیں کی کہ اب اللہ کیا ہوگا ہمارا، ہم تو ادھر پھنس گئے ہیں، کیا ہوگا. انہوں نے کہا ربنا، ہمارا رب ایکسپینڈ کیا، رب السماوات والارض، وہ تو پورے آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، وہ تو پورے آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اور ہم اسی کو پکاریں گے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جب اللہ جو ہے اپنے بندوں کے دل کو پکڑ لیتا ہے اپنی مٹھی میں، جب ان کو تقویت عطا کرتا ہے، تو پھر مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بے شک کمزور ہو، بے شک لگے کہ میں I'm nothing، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرا رب تو ہے نا، میرا رب جو ہے وہ پورے آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. اس کے آگے میں جھکوں گا، اس کے پاس میں جاؤں گا، ضرور مجھے وہ رستہ دے گا. انی ذاہب الی ربی سیہدین. ہم لوگ اکثر گھر میں جو ہوتا ہے یہ جو کبھی کنفیوژن ہوتا ہے، تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہوتے اکثر یہی ہم لوگ آیت پڑھتے ہیں، انی ذاہب الی ربی سیہدین. کوئی بات نہیں بیٹا، چلو کریں گے، کر کے دیکھتے ہیں،
اپلائی کرو، یہ کرو اللہ کی طرف سے، اور بس یہی بولو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا. ہم چلتے ہیں آگے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن میرا رب جو ہے وہ رب السماوات والارض ہے، وہ ڈیفینیٹلی ہی ول گائیڈ اس. بڑی پریکٹیکل آیت ہے یہ، سبحان اللہ. تو یہ جو تھی، لیٹس سی ہاؤ مچ ٹائم، اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو تھی یہ آیت جو ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ بہت کمپریہنسو آیت ہے. اب جو ایک چیز ہے کہ ایک پوائنٹ جو میں آج اور کور کرنا چاہتی تھی وہ یہ کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں کہ جیسے یہ جو ان کو عرفان جو ان کو عطا کیا گیا ہے اس کا، کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور ایک فریق ایسا ہے کہ جو لیکتمون الحق، وہ چھپاتے ہیں، وہ ہم یعلمون. تو دو جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ چیزیں دکھائی ہیں. تو عرفان جو ہے کسی چیز کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آپ انسان کو کس صورت میں عطا کرتا ہے. جب تمام آیتیں جو ہمارے پاس آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ کتاب کے اندر موجود ہوں، چاہے وہ آیتیں جو ہیں آپ کو کائنات میں نظر آتی ہیں، ایونٹس میں نظر آتی ہیں، ہر جگہ جو آپ کے جو سائنز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے، کیونکہ انسان جو ہے وہ غفلت کی ایک زندگی میں ہے، جسے کہتے ہیں ہم کوئی چیز کو ڈیکوڈ نہیں کر پاتے، کوئی چیز کو سمجھ نہیں پاتے، ہمارے پاس وہ فراست موجود نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ایک آیت ہے جو کہ سورۃ النمل کی آیت ہے اور آخری آیت ہے ایکچولی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہ کہو حمد اللہ تعالیٰ کی، الحمدللہ. سَيُرِيكُمْ آیاتہ، وہ ڈیفینیٹلی تم کو اپنی آیتیں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، اور کہ تم ان کو پہچان لو گے. تو اصل چیز جو ہے اس بات کی ریلائزیشن ہے کہ جب آیات جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، جتنی بھی آیات ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں، وہ جو سائنس ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی جو نعمت ہے، سب سے بڑی جو رحمت ہے، وہ ہدایت ہے. اس سے بڑی جو ہے نا کوئی انسان کی زندگی میں نعمت اور رحمت جو ہے وہ نہیں ہے، کہ the most important thing is to be guided. اسی لیے جو سب سے بڑی جو موسٹ امپورٹنٹ دعا جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم جو ہم مستقل جو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب ہم کو جو ہے سیدھے راستے کی طرف آپ ہمیں لے کے جائیے. تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی راستے پہ جانے کے لیے آپ کو سائنس چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ راستے کی جو ہے نشاندہی کرتے ہیں کہ صحیح راستہ جو ہے وہ کس طرف لے کر جا رہا ہے. تو وہ سائنس جو ہوتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں ٹورڈز the right path. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سائنس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ ایک رحمت ہوتی ہے کہ یہ گائیڈنس انسان کو کس طریقے سے ملتی ہے، to be in a state of gratitude to اللہ سبحانہ تعالیٰ. to say قل الحمدللہ، جو سورۃ الفاتحہ جو شروع ہوتی ہے نا، حمد سے شروع ہوتی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین. تو سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیے کہ ہدایت جس نے عطا کی اس کو اس قدر محبت ہے اپنے بندوں سے، جو رؤوف ہے رحیم ہے اپنے تمام انسانوں کے ساتھ، اس کو اس قدر اپنے بندوں سے محبت ہے کہ ہدایت پہ قائم رہنے کا جو نسخہ ہے وہ اسی صورت میں عطا کیا. اب آپ دیکھیں نا اس سورہ میں، سورۃ النمل کی جو یہ آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، تم کہو گے الحمدللہ تو اللہ تم کو آیات دکھائے گا. تو سورۃ الفاتحہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور ختم جب ہوتی ہے تو ہم اللہ سے کس چیز کی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم الحمدللہ کہو گے، یعنی الحمدللہ کی سٹیٹ میں رہو گے، اللہ تعالیٰ کی گریٹیٹیوڈ کی سٹیٹ میں، اللہ کی شکر کی سٹیٹ میں تم رہو گے، تو اللہ تم کو آیتیں نہ صرف دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، تم ان آیتوں کو پہچان جاؤ گے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جو ہے غافل نہیں ہے. تو to be in a state of gratitude جو ہے it leads to witnessing of signs, recognition of signs. اور یہ ریکگنیشن جو ہوتی ہے یہ انسان کو پھر ٹرانسفارمیشن لے کر آتی ہے، اور ایونچولی جو ہے انسان کے جو اعمال ہیں
وہ اس کے علم کی جب عکاسی کرتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی اللہ کے شکرانے میں ہے، اللہ کے شکرانے میں ہے، اور اس کے اعمال جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کی جو ہے نشاندہی کرتے ہیں اس کے ایمان کی۔ تو اصل چیز جو ہے وہ حمد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، حمد کسے کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں رہنا، اور وہ شکر گزاری کا اعتراف انسان اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے کرتا ہے کہ یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ایک کنیکشن کا ذریعہ بن جاتی ہے تھرو پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یعنی یہ انسان کی جو حمد جو ہوتی ہے نا وہ انسان کی ڈائریکشن کو وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا جو ہے نا اس کو اسٹیبلش کرتی ہے، اس کو گراؤنڈ کرتی ہے۔ جو گراؤنڈنگ پرنسپل جو ہے نا ہماری ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، وہ ٹو بی ان اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ مومنٹ بائی مومنٹ جو ہم لائف کو جو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ہر مومنٹ میں اینکر کرتے جائیں تھرو گریٹیٹیوڈ، شکر کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے قدم جماتے جائیں، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتے جائیں اللہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قدم پر ہم کو رستہ دکھاتا چلا جائے گا، کہ جو ہم پہچانتے چلے جائیں گے کہ یہ رستہ جو ہے ہمارے رب کی طرف ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے۔ That is the only way. That is the only way کہ ایک مرر ہے جو ریفلیکٹ کرتا جاتا ہے تمام چیزیں جو ہے نا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ ریفلیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہم جو ہے it's kind of a reflection۔ کیا مطلب ہوا ریفلیکشن کا؟ اس کا ایک واقعہ ہے جو روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ is above and beyond any kind، کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی تحفہ دینا چاہتا تھا، کوئی بہت یوسف علیہ السلام سے کوئی محبت کرتا تھا اور ان کو کوئی تحفہ دینا چاہتا تھا۔ یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت ہیں، اس قدر نیک ہیں، اس قدر قابل ہیں، لیکن اس کو کوئی تحفہ ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ کیا تحفہ ایسا دے کہ جو یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا اس کی ان کی شایانہ شان ہو۔ تو اس نے خیر تحفہ بھیجا۔ جب یوسف علیہ السلام نے وہ تحفہ کھولا تو ایک مرر تھا ایک مرر تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنا چہرہ دیکھ سکیں، کہ وہی اس کو لگا کہ یہ تحفہ ایسا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کی جو ہے کہ شان میں وہ دیا جا سکتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود طریقہ سکھا دیا۔ ہم سورۃ الفاتحہ جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہم صرف مرر بیک کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف کہ یہ یا رب کی تمام تعریفیں، تمام شکر آپ کے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، ہمارے رب نے ہمیں طریقہ سکھا دیا کہ ہم اس کی حمد بیان کر سکیں۔ تو یہ وہ مرر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو قرآن جو ہے یہ مرر کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کی حمد میں رہنا، اللہ تعالیٰ کے شکر میں رہنا جو ہے وہ انسان کو ہر مومنٹ میں جو ہے it is kind of submitting ourselves to اللہ سبحانہ تعالیٰ to determine our direction کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے حمد سے اور ختم ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم سے، کیونکہ اللہ کی طرف جانے کا یہی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو الحمدللہ سَيُرِيكُمْ آیاتہ، وہ تم کو اپنی آیتیں دکھائے گا جن سے تم اس کو پہچان سکو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ Inshallah I'll complete here. Jazakallah khair for attending today.